زائد ہے. آصف علی زرداری اور ریکارڈ کہہ چکے ہیں جن کی حکومت ہے یہاں پر 13 سالوں سے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے. تمام ادارے پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے سب اس والی بات کو مانتے ہیں. میں شہر کراچی کا میئر رہ چکا ہوں. میں نے 4 سالوں تک اس شہر کی خدمت کی ہے. رات اور دن جا کر اس کے ایک ایک چپے کو دیکھا ہے میں نے. مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پانی جو آتا ہے کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے, کہاں جاتا ہے پانی. یہ مجھے پتا ہے کہ سیوریج جو یہاں پر نکلتا ہے وہ کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے, کتنی اس کی سیوریج کتنا ڈسپوز آف ہوتا ہے, کچرا کتنا پروڈیوس ہوتا ہے. یہ سب چیزیں لوگوں کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے, لوگوں کے نمبرز کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی کتنی ضرورت ہے, کتنے نمبر آف بسز کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں مردم شماری کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے. اسپتالوں کی ضرورت کتنی ہے, اسکولوں کی ضرورت کتنی ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ جو کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے نمبرز کے اوپر, لوگوں کی پاپولیشن کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے. ہم نے کبھی بھی, میں نے اپنے زمانے میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں بنایا جو کہ میں سرکاری اعداد و شمار یا سرکاری نمبرز کو دیکھ کر اس کے اوپر فیزیبلٹی بنائی ہو. میں نے ہمیشہ ایکچوئل جو کہ نان سرکاری اعداد و شمار تھے, جو کہ نان سرکاری نمبرز آف لوگ رہتے تھے, اس کے حساب سے ہم نے سڑکیں بنائی ہیں. اس کو کتنی چوڑی ہونی چاہیے وہ سڑک, برج کتنے چوڑے ہونے چاہیے, کتنے لینز ہونے چاہیے اس کے اندر. یہ اگر میں سرکاری پیپر کو دیکھ کر اگر بناؤں تو ایک لائن کے برج بناؤں میں. ہو سکتا ہے ہمارے بعض والوں نے یہی کیا کہ جو آج تباہ برباد سارا کچھ ہو گیا ہے. ہم نے ہمیشہ ایکچوئل جو نمبرز ہیں, جو ان آفیشیل نمبرز ہیں, ہم نے اس کو سامنے رکھا اور یہ چیزیں بنائی. تو اس وقت ایسی کوئی آفت نہیں آئی بھی تھی کہ پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس وقت کوئی ایک کام ٹھیک نہیں کر رہی, اس کو اس والے کام کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک ڈسپیوٹڈ, ایک متنازع مردم شماری شیلف میں پڑی ہوئی تھی وہ چیز, اس کو پڑی رہنے دیتے اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا کام کرتے, جو کہ آئین میں لکھا ہے, قانون میں لکھا ہے کہ مردم شماری جب بھی مردم شماری کی جائے گی اس کا 5% آڈٹ ہوگا, اس کا 5% آڈٹ ہوگا. تو وہ آڈٹ پہلے کرواتے اور اس کے بعد اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق ان نمبرز کو آپ کو فائنلائز کرنا چاہیے تھا. رہی بات لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی, تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی اس مردم شماری کے بغیر ویسے ہی ہو سکتے تھے جیسے 2018 کے الیکشن ہو چکے ہیں. یہ والی بات میں اس سے پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ون ٹائم ایگریمنٹ کچھ ہو جاتا کہ 2018 میں جیسے الیکشن ہوئے اس وقت بھی 2017 میں مردم شماری ہو چکی تھی. 2018 کے الیکشن بھی ایک ارینجمنٹس کے تحت اسی مردم شماری کے رزلٹ کو مانے بغیر 2018 کے الیکشن ہو گئے تھے. تو اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے ہیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا حکومت کو کرانے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن, اس لیے کہ اگر کرانے والی حکومت ہوتی تو 2.5 سالوں سے لوکل گورنمنٹ کو ختم کر کے نہیں بیٹھی ہوتی. پنجاب میں ختم کر دیا, بلوچستان میں ختم کر دیا, خیبر پختونخوا میں ختم کر دیا, اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کو 6 مہینے سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں. پاکستان کی تاریخ ہمیشہ یہی رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے بیسک ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ ہمیشہ آمروں نے اختیارات نیچے دیے ہیں, اختیارات اور وسائل نیچے دیے. کبھی جمہوری حکومتوں نے اختیارات اور وسائل, سو کالڈ جمہوری حکومتوں نے اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے, کبھی بھی نہیں دیے. آخری جب 2015 میں الیکشن ہوئے تھے, وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو ایکشن لینے کے بعد, اس وقت کے اور بالکل بلدیاتی نظام کو تہو بالا کرنے کے بعد بددلی کے ساتھ صوبوں نے الیکشنز کروائے تھے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ کسی بھی جمہوری حکومت نے آج تک بلدیاتی نظام پاکستان میں نہیں دیا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جمہوریت کا راگ الاپنے والی جماعتیں جو کہ اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے, اپنی وزیر بننے کے لیے, اپنے ایم پی بننے کے لیے تو پاکستان کے آئین کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہے, آئین میں وہ لکھا ہے. وہی آئین جو یہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, آرٹیکل 140 ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات اور وسائل ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس آئین کو ماننے کے لیے کوئی بھی جمہوری پارٹی تیار نہیں ہے.
انکلوڈنگ یہ کرنٹ گورنمنٹ بھی. ہمیں اس حوالے سے بڑی مایوسی ہے عمران خان صاحب سے. یہ اپنے الیکشن کیمپین میں اور جب تک ان کے پاس حکمرانی نہیں تھی یہ آئیڈیل قسم کے بلدیاتی نظام کو پاکستان کا واحد حل بتاتے تھے, جو کہ ہم بھی ان کی بات یہ والی بات مانتے تھے, باتوں کی حد تک یہ بات مانتے تھے, لیکن پتہ چلا کہ وہ صرف الیکشن کیمپینز کے نعرے تھے اور ان کے پاس کوئی, ان کی حکومت نے پنجاب میں آنے کے بعد 56,000 بلدیاتی نمائندوں کو جو کہ 90% پی ایم ایل این کے لوگ تھے ان کو یک جنبش قلم انہوں نے گھر بھیج دیا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ نواز شریف صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کو کبھی بھی یہ نہیں کمپلین کرتے کہ ان کے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا, جو کہ ان کو تو شاید پتہ نہیں لیگل نکالا ہے یا انلیگل نکالا ہے, ایک پروسیس کر کے نکالا. 56,000 ان کے کونسلروں کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے, پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے آنے کے بعد ایک آرڈر سے گھر بھیج دیا, ان کو سسپینڈ کر دیا. اس کے بارے میں پی ایم ایل این بات ہی نہیں کرتی. یہ شو کرتا ہے مائنڈ سیٹ کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے, چاہے وہ حکمرانی میں ہو چاہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں ہو, وہ ذہنی طور پر جاگیردار ہے, وہ ذہنی طور پر وڈیرا ہے, وہ ذہنی طور پر سردار ہے, خان ہے, وہ اختیارات اور وسائل اپنے نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی مائنڈ سیٹ کے تحت آج بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کو صحیح گننے کے لیے ہماری ریاست اور ہمارے حکمران تیار نہیں ہیں, اور اگر کہیں پر غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو بھی مہر لگا رہے ہیں. اور یہ مہر پچھلے 10 دن پہلے 15 دن پہلے پاکستان کی موجودہ سینٹرل کیبنٹ نے یہ مہر لگا دی کہ یہ ناجائز مردم شماری کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. پاک سے زمین پارٹی اس بات کو سب سے پہلے اس نے اٹھائی, اس والی بات کو اٹھایا ہے, اور ہم آج حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہر ممکن ہر اس حد کو کراس کریں گے کہ جب تک یہ صحیح کراچی کی گنتی پوری نہ کر لی جائے. کراچی کہیں سے بھی 1,60,00,000 لوگ نہیں رہتے. کراچی ہر حال میں 2.25 کروڑ سے 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. پاک سرزمین پارٹی اس جرم میں, پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے اس جرم میں ایم کیو ایم کو برابر کا شریک سمجھتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس آج جو 7 سیٹیں ہیں وہ 7 سیٹیں اتنی پاورفل ہیں کہ یہ حکومت کو گرا سکتے ہیں. اگر یہ سیریس ہو کر اگر صرف ان کو یہ اندیہ دیتے کہ یہ کام نہ کرو, ہم تمہاری حکومت چھوڑ دیں گے, پی ٹی آئی کی مجال نہیں تھی کہ پی ٹی آئی یہ کام کرتی. انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھ کر رضامندی ظاہر کر کے اپنی وزارتوں پر برجمان ہیں, آج بھی حکومت کا حصہ ہیں, اور یہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے آج یہ ناجائز اور یہ جعلی اور یہ ایک فراڈ جو مردم شماری ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. نہ اب جو ڈرامہ چل رہا ہے کہ بھائی کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے, کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے, اس ڈرامے کی کوئی ضرورت, کسی کو کسی کے پاس جانے کی, مل کے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ ایم کیو ایم آج بولے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں, آج جو ہے وہ مردم شماری کا فیصلہ واپس ہو جائے گا, اس کی فیڈرل کیبنٹ کا فیصلہ واپس ہو جائے گا. لیکن وہ یہ بات کہیں کیسے؟ ان کو تو اپنے آپ کو کلیئر کرانا ہے. ان کا میئر کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے, عمران خان اس کو نیب کا لیٹر نہیں بھیجتے کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے. جس دن وہ حکومت سے باہر جائیں گے اگلے دن بند ہو جائیں گے, نیب ان کو بند کر دے گی, اس لیے کہ ان کے میئر کی کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں, تو تباہ برباد کر دیا. خالد مقبول صدیقی کا نام جی آئی ٹی میں ہے, جہاں پر را کے ایجنٹ پکڑے گئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا آدمی خالد مقبول صدیقی ہے, جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ہے, جو کہ 6 مہینے پہلے تک وزیر تھا وفاقی, جو کہ وہ عمران خان جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں, جو آج ایم این اے ہیں اور جو ایک پارٹی کے سربراہ ہے, اس کا نام را کی پکڑے جانے والے لوگوں کی جی آئی ٹی میں, تو وہ کیسے حکومت سے الگ ہوں گے؟ آج اسی وجہ سے وہ آج باہر ہیں, ورنہ یہ جیلوں میں ہوں گے. پھر جب ہم ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اپنے پاس, جب وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ببانگ دول کہا کہ بھائی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے ماضی میں تو اس کو ایک دفعہ معاف کرو, جس طرح سے آپ بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو آپ معاف کرتے ہو, آپ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو معاف کرتے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. تو ہم نے آواز لگائی ببانگ دول کہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو. اور
ہماری کچھ بات ریاست نے مانی، کچھ بات ہماری ریاست نے نہیں مانی، لیکن ہمارے پاس جب لوگ آئے ہیں، جب ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ایم کیو ایم سے نکل کر، کارکنان آئے ہیں، تو ایم کیو ایم نے یہ واویلا مچایا کہ پی ایس پی نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، ڈرائی کلین کر رہی ہے، لانڈری لگا رکھی ہے، پی ایس پی جو ہے وہ ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے پی ایس پی نے۔ ہم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتوں پہ تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس جب تک رہتا ہے بندہ، جب تک وہ صاف ستھرا ہے، ہمارے پاس جب آتا ہے آپ کے پاس سے نکل کر تو گندا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نے بار بار کہا کہ بھائی ہمیں ایک دفعہ اپنے گندے لوگوں کی لسٹ دے دو، ہم ان کو نہیں لیں گے۔ بھائی تمہارے پاس کتنے گندے لوگ ہیں، ایک دفعہ لسٹ دے دو، ہم نہیں لیں گے۔ آج تک لسٹ نہیں دی، جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس آنے والا کارکن اگر ڈرائی کلین ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اپنے رہنماؤں کو، لیڈروں کو ڈرائی کلین کرا کے ایک ایک کر کے ڈرائی کلین کر رہے ہیں، اس میں تکلیف نہیں ہو رہی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ایم کیو ایم اپنے لوگوں کو ڈرائی کلین کرا رہی ہے، اس کو گندا نہیں چھوڑ رہی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا زبردست کام ہے، لیکن صرف لیڈروں کو، رہنماؤں کو ڈرائی کلین مت کراؤ، کارکنوں کو بھی ڈرائی کلین کراؤ بھائی، کارکنوں کو بھی کلین کراؤ، کارکنوں کو بھی کسی لانڈری میں دھلواؤ۔ آپ سارے مذاکرات اپنے لیڈروں کے، جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں، ان کو کلین کرنے کے لیے آپ سارے آپ مذاکرات کر رہے ہو، ان کو کلین کرا رہے ہو۔ بڑے بڑے کیسز والے لوگ ڈرائی کلین ہو رہے ہیں، لانڈری لگا دی ہے، لیکن رہنماؤں کے لیے، کارکنوں کے لیے بھی کوئی مشین لگاؤ، جہاں پہ کارکن، عام بیچارہ کارکن جنہوں نے آپ کے کہنے پہ کوئی غلط کام کر لیا ہوگا، اس کو بھی صاف کرواؤ۔ اس کو صاف نہیں کراتے۔ پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو نیا رستہ دیا ہے، پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو صحیح رستہ دکھایا ہے۔ آج اگر اس شہر میں ہے تو پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، ہماری پالیسیز کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ہم نے پہلے دن سے جو کام کیا ہے یہاں پر آ کر، وہی رستہ ٹھیک رستہ تھا۔ ہاں، آج یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو تو ڈرائی کلین کرا رہی ہے، ان کے گناہ معاف کروا رہی ہے، لیکن کارکنوں کے لیے بات کرنے کے لیے یہ آج بھی تیار نہیں ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے الٹیمیٹم دیا، حکومت کے کانوں پہ جوئی تک نہیں رہیں گی۔ ہم پاک سرزمین پارٹی کراچی کے لوگوں کے ساتھ اتوار کے دن، اگلے اتوار کے دن، ایک ہفتے کے بعد، آج اتوار ہے اور ایک ہفتے کا ہم ٹائم دے رہے ہیں، اگلے اتوار کے دن 10 جنوری سن 2021 کو شارع فیصل نرسری سے، پاکستان ہاؤس سے لے کر ہم پریس کلب تک ایک بہت ہی بڑے عوامی ریلی کی شکل میں ہم پریس کلب جائیں گے، اور گورنر ہاؤس کے کونے سے کھڑے ہو کر، ہم پریس کلب کی گلی سے کھڑے ہو کر، ہم وہاں سے پاکستان کے حکمرانوں کو آواز لگائیں گے۔ ہم احتجاجی ریلی اور احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں پریس کلب پر۔ یہاں سے ریلی جائے گی، احتجاجی ریلی، اور وہ جا کر جلسے کی شکل اختیار کر جائے گی، اور پھر وہاں سے کھڑے ہو کر ہم آواز لگائیں گے ملک کے حکمرانوں کو۔ برابر میں جو گورنر ہاؤس ہے بہت بڑا، جس کو ابھی تک امیوزمنٹ پارک بن جانا چاہیے تھا، ابھی تک گورنر ہاؤس ہی ہے، وہ دیواریں اسی طرح سے کھڑی ہیں۔ ہم سنتے تھے کہ دیواریں گرا دی جائیں گی، لوگوں کے تفریح کی جگہ بن جائے گی، لیکن نہیں بنی ہے تفریح کی جگہ، تو وہ ہم اس کو آواز لگائیں گے۔ اور ہم سندھ کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ کراچی کی اس مردم شماری پہ سودے بازی نہیں کرنا، خبردار، ورنہ یہ ابھی پہلا سٹیج ہے، یہ پہلا سٹیج ہے کہ ہم امن کے ساتھ، کوئی قانون توڑے بغیر، اجازت لے کر، ہم یہاں سے لے کر نرسری، شارع فیصل نرسری سے لے کر ہم پریس کلب تک ہم ریلی ہوگی، اور وہاں پر پھر اجتماع سے خطاب ہوگا، اور صرف کراچی کے جو 1.50 کروڑ لوگ کم گن دیے گئے ہیں،